اب تک ہم نے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب دین کی باتیں تھیں۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق تم سے کچھ بیان کریں گے، مگر سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کہتے کسے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے۔ دین اور شریعت کا فرق پچھلے ابواب میں تم کو بتایا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، اور دین اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کی کتابوں کو مانو اور تمام من مانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے، اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی تعلقات اور معاملات کے قوانین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود وغیرہ۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں کے حالات کے لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجیں تاکہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیج دیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے حدود یکساں ہیں۔ احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک قرآن، دوسرے احادیث۔ قرآن مجید کے متعلق تو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ رہی حدیث تو اس سے وہ روایت مراد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات غور سے سنتے تھے، ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے، دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموش رہتے یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع فرما دیتے۔ ان سب باتوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے، یعنی ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں سے لوگوں نے سنی ان کو بعض نے حفظ و یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے۔ پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔ فقہ، قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیے ہیں جن کو فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، ہر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے جو وہ خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے، اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور و تحقیق کے بعد فقہ کو مرتب کیا ہے ان کے بار احسان سے دنیا کے مسلمان
کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے احکام معلوم کرنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ 4 فقہیں دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ، جس کی ترتیب میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور ویسے ہی چند اور بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا، اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ 2، امام مالک کی فقہ، یہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہے۔ امام شافعی کی فقہ، یہ فقہ شافعی کہلاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ، اس کو فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ یہ چاروں فقہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 برس کے اندر اندر مرتب ہو گئیں۔ ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں۔ چند آدمی جب کسی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں تو کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب حق پسند اور نیک نیت اور مسلمانوں کے خیر خواہ بزرگ تھے، اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملے میں ایک ہی طریقے کی پیروی کی جاتی ہے، 4 مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جاتی۔ ان کے علاوہ علماء کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور احادیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے، اور جو علم نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اطمینان ہو اس کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اوپر کے 4 گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں۔